السلام علیکم، ویلکم ٹو خانز ٹو سینٹس۔ آج سے نیو سیریز کا آغاز کیا جا رہا ہے، دیٹ از ریگارڈنگ ہسٹری آف پاکستان۔ ہسٹری آف پاکستان کی جب بھی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایولیوشن آف مسلم سوسائٹی، کہ کس طرح بر صغیر میں اسلام آیا اور کس طرح یہاں پر مسلمانوں کی حکومت کا قیام ہوا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایڈونٹ آف برٹش ان سب کانٹیننٹ، کہ کس طرح انگریز اس علاقے میں آئے اور یہاں پر انہوں نے اپنی حکومت کا قیام کیا۔ اور اس کے آخری حصے میں بات کی جاتی ہے 1857 سے لے کر 1947 تک پاکستان کے قیام تک کی۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ایولیوشن آف مسلم سوسائٹی۔ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک میں ہم کس چیز کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسلامک انفلوئنس ڈیورنگ دا 7th سینچری، کہ کس طرح 7ویں صدی میں یہاں پر اسلام کا اثر یہاں تک پہنچا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سندھ دا باب الاسلام، کہ کس طرح سندھ کے ذریعے محمد بن قاسم نے اس علاقے میں مسلمانوں کی ایک حکومت کا قیام کیا۔ اینڈ دین وی ول ٹاک اباؤٹ سیکنڈ فیز آف مسلم ایکسپینشن۔ اس میں مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اس کو، جس میں سب سے پہلے بات کی جاتی ہے غزنوی ڈائنیسٹی، پھر غورید ڈائنیسٹی، دہلی سلطنت اینڈ مغل امپائر۔ اسی طرح آگے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس حکومت کے قیام کے بعد یہاں پر اسلام کے کیا اثرات تھے اور کس طرح یہاں پہ اسکالرز نے اپنا کردار ادا کیا اسلام کے قیام کے لیے، اور جب اسلام کے یہاں پہ تنزلی کا آغاز ہوا تو کس طرح انہوں نے واپس اسلام کے اس مقام کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ ہم سب سے پہلے بات کریں گے اسلامک انفلوئنس ڈیورنگ دا 7th سینچری، کہ کس طرح 7ویں صدی میں اسلام کے اثرات بر صغیر کے علاقے تک پہنچے۔ اگر ہم اس نقشے کو دیکھیں تو یہ عرب کا علاقہ تھا، اور یہ موجودہ پاکستان، انڈیا جو سری لنکا ہے، اس کو ہم سب کانٹیننٹ کا نام دیتے ہیں۔ تو اسلام کے ظہور سے پہلے اور اسلام کے ظہور کے بعد بھی عرب سے بہت زیادہ تجار یا جو تاجر تھے وہ اس علاقے میں آتے تھے اور یہاں پر تجارت کرتے تھے، جہاں پہ آپ کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ عرب ٹریڈرز کمنگ ٹو سیل گڈس۔ اس کے ساتھ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہاں پر خلافت کا قیام ہوا تو ان کے دور حکومت میں بھی جو ملابر کا جو یہ ساحلی علاقہ ہے یہاں پر تب بھی بہت زیادہ تجارت جو تھی وہ عروج تک پہنچ گئی۔ اور سب سے پہلے یہاں پہ جو جنگ لڑی گئی اسلام کے نام پر وہ تھی گورنر آف عمان کی جانب سے، جنہوں نے جو یہ ممبئی کا علاقہ ہے، بامبے، یہاں کے آس پاس کے علاقے تھانہ کے نام سے ایک 2 علاقے تھے، یہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو منع فرمایا اور یہاں پر مزید جنگی کارروائیاں نہیں کی گئیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے ظہور کے ساتھ جب یہاں پہ تجارت جاری تھی تو ایک طرح سے وہ تاجر لوگ جب آتے تھے ساتھ ساتھ اپنی اسلامک ٹیچنگز کو بھی لے کر آتے تھے، تو تب سے ہی یہاں پر اسلام کے اثرات کا ظہور ہو گیا تھا۔ اور ایک چھوٹا سا فیکٹ ہے کہ قائرنگ نور یہ ایک بندے کا نام ہے جو کہ ایک چھوٹے سے علاقے کا رولر تھا، وہ سب سے پہلا انڈین تھا جو مسلمان ہوا، اور جیسے ہی وہ مسلمان ہوا تو اس سے ہم ایک چیز کی پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ اسلام کا ظہور ہو چکا ہے، اور یہ الٹیمیٹلی یہاں پہ اس علاقے میں پاکستان کے قیام کا سبب بنا، کیونکہ جب لوگ مسلمان ہونے لگے تو ان کی رہائش کے لیے ایک مسلم وطن کی بھی ضرورت تھی۔ اس چیز کے بارے میں قائد اعظم کی کوٹیشن ہے کہ دا پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس دا ڈے فرسٹ انڈین نیشنل امبریسڈ اسلام۔ ٹھیک، محمد علی جناح کا اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک پہلا انڈین مسلمان ہوا تو اس سے یہی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہاں پر ایک مسلم ریاست کا بھی قیام کیا جائے گا جس کا نام پاکستان ہوگا۔ لیٹس موو فارورڈ۔ یہاں تک تو ہمیں معلوم ہو چکا، اس کے بعد ہم بات کریں گے سندھ دا باب الاسلام کی۔ باب الاسلام سے مراد کہ اسلام کا دروازہ۔ دراصل ہوا یہ کہ 8ویں صدی کے سٹارٹ میں جو سندھ کا علاقہ تھا وہاں پہ راجہ داہر کی حکمرانی تھی۔ راجہ داہر واز ہندو، اور یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ عربین پیننسلا اور سری لنکا کے درمیان جو تھی وہ تجارت ہوا کرتی تھی۔ اب راجہ داہر کے حکومت کے دوران اس علاقے میں پائرٹس آئے، اور یہ پائرٹس کو راجہ داہر کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپورٹ حاصل تھی، تو یہ پائرٹس نے ان جو ٹریڈ ہوتی تھی ان پہ اٹیک کرتے تھے، ان کو لوٹتے تھے۔ اور اسی دوران ایک کنگ آف سائلون جو سری لنکا کا علاقہ ہے وہاں سے جو بادشاہ تھا انہوں نے ایک شپ میں بہت سے تحفے تحائف اور چیزوں کو جو حجاج بن یوسف کی طرف بطور تحفہ بھیجا، اور اس کشتی پہ پائرٹس نے اٹیک کیا، اور جو کہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹلی مسلمانوں پہ اٹیک تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ اس کشتی میں جب اس پہ اٹیک ہوا تو یہاں پہ عورتیں اور بچے بھی موجود تھے اس کشتی میں، تو ان کو پکڑ لیا گیا۔ تو ایک عورت چلائی اور کہا کہ او حجاج، کہ ہمیں بچا لو۔ تو
تو جب یہ واقعہ حجاج بن یوسف کے سامنے نریٹ کیا گیا، حجاج بن یوسف آگے سے کہتے ہیں کہ ہیئر آئی ایم آئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کی مدد کے لیے تیار تھے. انہوں نے 3 بڑے اہم کام کیے. سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو ایک خط لکھا کہ ان کی جو یرغمال کی ہوئی چیزیں ہیں ان کو واپس بھیج دیا جائے. راجہ داہر نے اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ اگر آپ کو یہ چیزیں چاہیے تو یہاں پر آ کر خود لے لیں. ایک طرح سے انہوں نے جنگ کرنے کی دعوت تھی. اس کے بعد مختلف انہوں نے حملے کروائے حجاج بن یوسف نے، اور ان میں سے ایک نامور حملہ عبید اللہ بن بنہان کے انڈر کروایا گیا، لیکن یہ بھی ناکام ہوئے. الٹیمیٹلی لاسٹلی آپشن ان کے پاس جو بچا وہ تھا محمد بن قاسم، اور محمد بن قاسم کے ذریعے انہوں نے یہاں پر حملہ کیا. محمد بن قاسم اس علاقے میں آئے اور یہاں پر انہوں نے اپنے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے. انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے 711 AD میں یہاں پر آئے. مکران جو بلوچستان کا علاقہ ہے وہاں سے یہاں پہ انٹر ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آبی علاقہ تھا، مطلب جو ساحلی علاقہ تھا، وہاں کس سے انہوں نے اپنے ساتھ منجنیقے بھی لے کر آئے، کیونکہ چاہتے تھے کہ اس بار یہ آخری حملہ ہو اور یہاں پر راجہ داہر کا کام تمام کر دیا جائے. وہ تمام علاقے فتح کرتے کرتے بلوچستان سے یہاں دیبل کے علاقے تک پہنچ گئے، جو کہ ساحلی علاقہ ہے سندھ میں، اور یہاں پر انہوں نے جنگ لڑی جس میں راجہ داہر کو بہت بری شکست ہوئی، اور اس کے بعد وہ اپنے فتح کے جھنڈے گاڑتے گاڑتے ملتان تک پہنچ گئے. یہ تو محمد بن قاسم نے ایک طرح سے جنگی کارروائی کی، لیکن اس جنگ کے بعد انہوں نے یہاں پہ جو ریفارمز کیے اس کی وجہ سے اسلام کا ظہور یہاں پر بہت آرام سے ہوا. لوگ اسلام کو پسند کرنے لگے. وہ اس لیے کہ ان کا سب سے پہلا ریفارم جو تھا وہ یہ تھا کہ ہی ایکسیپٹڈ آل سوشل کلاسز، چاہے وہ ہندو تھے، سکھ تھے، امیر تھے، غریب تھے، انہوں نے ساری کلاسز کو ایکسیپٹ کیا. 12 درہم کا ٹیکس لگایا جو کہ پروٹیکشن ٹیکس ہوتا ہے. براہمنز ور الاؤڈ، جو ریلیجیس کلاس تھی، جو ریلیجیس ایلیٹ تھی، ان کو پوری اجازت تھی اپنی عبادت کرنے کی. اسی طرح ہندو اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے ان کو دھمس کا نام دے کر ان کی پروٹیکشن جو تھی وہ حکومت کے ذمہ تھی. اور سب سے اہم کام جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے شریعہ کے جو قانون ہے اس کو ملک کا قانون کا نام دے دیا. محمد بن قاسم نے اس علاقے میں اچھا خاصا اسلام کے نام پر ایک اچھی حکومت کا قیام کیا، لیکن پیچھے جو ان کی اپنی ڈائنیسٹی تھی وہاں پہ جو والد بن عبد المالک تھے وہ مر گئے تھے، اور ان کی موت کے بعد ان کے بھائی سلیمان بن عبد المالک نے نشست سنبھالی، اور اپنے بھائی اور ان کے جو اچھے کھلاڑی تھے حکومت کے ان کے ساتھ ان کی کہہ سکتے ہیں کلیش چل رہا تھا. تو اس لیے جیسے یہ سلیمان بن عبد المالک واپس حکومت میں آئے، انہوں نے محمد بن قاسم کو واپس بلا کر ان کو سزا دی، اور اس طرح ایک جو حسین باب ہسٹری کا آپ کہہ سکتے ہیں اسلام کے نام پر وہ اختتام تک پہنچا. اور ایک اٹیلین رائٹر ہیں جبریلی، وہ لکھتے ہیں کہ پریزنٹ ڈے پاکستان ہولڈنگ دا ویلیوز آف اسلام ان سچ اے ہائی اسٹیم شوڈ لک اپون دا کنگ عرب ینگ کنکرر محمد بن قاسم آلموسٹ ایز اے ڈسٹنٹ کسٹس اے ہیرو آف ساؤتھ ایشین اسلام. یہ ایک طرح سے انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے محمد بن قاسم کو. اس کے بعد ہم بات کریں گے سیکنڈ فیز آف مسلم ایکسپینشن، اور یہاں پہ جہاں تک مسلمانوں کی حکومت کی بات ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: غزنوی ڈائنیسٹی، غرید ڈائنیسٹی، دہلی سلطنت اینڈ مغل امپائر. سب سے پہلے بات کریں گے غزنوی ڈائنیسٹی کی. اس کا قیام الپتگین نے کیا، اور الپتگین جو تھے وہ خراسان کے علاقے سے غزنی میں آئے، لیکن جلد ہی ان کی وفات ہو گئی. تو ان کی وفات کے بعد سبکتگین جو تھے وہ حکومت میں آئے. سبکتگین الپتگین کے زر خرید غلام تھے، اور سبکتگین بہت ہی کم عمر میں تھے جب الپتگین نے ان کو خریدا، اور وقت کے ساتھ سبکتگین نے اپنی جو کوالٹیز تھیں وہ الپتگین کے سامنے پیش کیں، اور جس کی بنا پر سبکتگین الپتگین کی وفات کے بعد ان کی حکومت کو سنبھالا. سبکتگین کے بعد سب سے اہم رولر اس ڈائنیسٹی کے جو ہیں وہ ہیں محمود غزنوی، جو کہ سبکتگین کے بیٹے تھے، اور ان کو نام دیا جاتا ہے یمین الدولہ، جو کہ ان کو اسٹیٹ ٹائٹل ملا تھا جس کا مطلب ہے رائٹ ہینڈ آف دا اسٹیٹ. انہوں نے 17 اٹیک کیے، اور موسٹلی ان کو ہم کہتے ہیں بت شکن کے نام سے بھی یہ جانے جاتے ہیں، مینز آئیڈل بریکر، کہ انہوں نے بتوں کو توڑا، سومناتھ کے بتوں کو، اور انہوں نے انڈیا اور پاکستان کا جو علاقہ تھا یہاں پہ بہت سے اٹیکس کیے، اور الٹیمیٹلی یہاں پر جو مسلمانوں کی حکومت تھی اس کو پروان چڑھایا. اس پوری ڈائنیسٹی میں 18 مختلف بادشاہ آئے، اور جو آخری بادشاہ تھا اس کا نام ہے خسرو ملک، اور اس کے بعد ایک طرح سے یہ ڈائنیسٹی جو تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آتی ہے غرید ڈائنیسٹی. غرید ڈائنیسٹی دراصل غزنوی ڈائنیسٹی کے ہی اندر 150 سال تک رہی، لیکن 12ویں سنچری کے مڈ میں 1150 میں انہوں نے آزادی کا اعلان کیا کہ دے وانٹیڈ انڈیپینڈنس فرام غزنوی ڈائنیسٹی، اور اس طرح یہ غزنوی ڈائنیسٹی سے الگ ہو گئے.
اور 1173 میں شہاب الدین محمد غوری نے جو غزنہ کا علاقہ ہے وہاں پہ اٹیک کیا اور اس کو فتح کر لیا، اور 1186 تک یہ ملتان اور لاہور تک پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح غوریت ڈائنیسٹی کا قیام جو تھا وہ تقریباً 50 سے 56 سال تک رہا، اور اس کے بعد یہ ڈائنیسٹی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد قیام ہوتا ہے دہلی سلطنت کا، جو کہ 320 سال تک اس علاقے میں قائم رہی، اور اس پورے 320 سال میں مختلف 5 ڈائنیسٹیز دہلی سلطنت کے انڈر آتی ہیں، جیسے کہ سلیو ڈائنیسٹی جس کو مملوک ڈائنیسٹی بھی کہتے ہیں، خلجی ڈائنیسٹی، تغلق، سید اینڈ لودھی۔ اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اس کے سامنے ان کی ڈیٹس بھی مینشنڈ ہیں۔ دراصل دہلی سلطنت کا جو قیام تھا وہ مملوک نے کیا، لیکن مملوک کو ہم سلیو ڈائنیسٹی اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس کے رولرز تھے یہ سب کے سب جو تھے وہ غلام تھے، مطلب وہ ایک طرح سے ان کی وراثت میں نہیں تھا، مطلب بادشاہ کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ موسٹلی بادشاہت کا وارث ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ وراثت میں کسی کو بھی ڈائنیسٹی نہیں ملی، ایک غلام نے اس کا قیام کیا اور غلام کے بعد دوسرا غلام آتا گیا اور اس پہ حکومت کرتا گیا۔ تو مملوک ڈائنیسٹی کو ہم سلیو ڈائنیسٹی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے فاؤنڈر کا نام ہے قطب الدین ایبک، اور انہوں نے اس کا قیام کیا، 4 سال تک یہ یہاں پر رہے، اور انہوں نے اس کا قیام جو تھا وہ لاہور میں کیا تھا۔ اس کے بعد ان کے وفات کے بعد ان کے بیٹے آرام شاہ بھی حکومت میں آتے ہیں، لیکن وہ اتنے قابل نہیں ہوتے کہ حکومت کو لے کر چلیں، تو پھر ان کے جو غلام ہوتے ہیں شمس الدین التمش، وہ جو ہوتے ہیں وہ آ کر حکومت کو سنبھال۔ شمس الدین التمش نے کیا کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے لاہور سے جو کیپٹل تھا اس کو دلی شفٹ کر دیا، اس لیے اس دہلی سلطنت کا نام بھی اس حکومت کو مل گیا، اور انہوں نے مختلف ریفارمز کیے، جیسے انہوں نے سلور کوائنز کو انٹروڈیوس کروایا، ڈیوائیڈڈ لینڈ انٹو اسمال پیسز نون ایز اقتاس۔ لیکن انہوں نے ایک اور کام کیا جس لیے بہت جانے جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کو حکومت کا حقدار بنایا، مطلب ان کے وفات کے بعد رضیہ سلطانہ نے حکومت کو سنبھالا، اور کچھ سالوں بعد رضیہ سلطانہ کے بعد غیاث الدین بلبن جو ہیں انہوں نے حکومت میں وہ آئے۔ غیاث الدین بلبن بھی جو ہیں وہ بھی ایک غلام ہی تھے، اور ان کے یہ اتنے جانے پہچانے اس ڈائنیسٹی کے رولر نہیں ہیں، کیونکہ یہ کچھ نان اسلامک ٹیچنگز میں پڑھ گئے تھے۔ فار ایگزامپل ہی کالڈ ہمسیلف اے شیڈو آف گاڈ، اور یہ سجدہ کرنے کا بھی کہتے تھے۔ تو اس کے ساتھ ہی مملوک ڈائنیسٹی جو ہے وہ اختتام تک پہنچتی ہے، اور اس کے بعد آتی ہے خلجی ڈائنیسٹی۔ خلجی ڈائنیسٹی جو تھی اٹ واز فاؤنڈیڈ بائی جلال الدین خلجی، اور یہ جو تھے یہ تقریباً بڑھاپے میں ہی تھے جب انہوں نے خلجی ڈائنیسٹی کا قیام کیا، اینڈ ہی واز بینگ مرڈرڈ۔ تو اس کے بعد علاؤ الدین خلجی جو ہیں وہ حکومت میں آتے ہیں، اینڈ ہی کالڈ ہمسیلف سکندر ثانی، اور انہوں نے منگول سے لڑائیاں بھی لڑیں، اور ان کی سب سے اہم بات جو ہے کہ ہی اڈاپٹیڈ دا پالیسی آف ایکسپینشن، مینز انہوں نے جو ان کی حکومت تھی جو علاقہ تھا اس کو بہت پھیلایا، مطلب انہوں نے بہت جنگیں لڑیں اور بہت سے علاقے کو فتح کر کے مسلمانوں کی حکومت کے انڈر لے کر آئے، اور ان کی جو ریفارمز تھے وہ بھی بہت کارآمد تھے، جس کی وجہ سے حکومت کے لیے بہت سارا ریونیو اکٹھا ہوا، جیسا کہ انہوں نے جو لینڈ ریفارمز کیے تھے اس وجہ سے حکومت جو تھی وہ مضبوط ہوتی گئی۔ خلجی ڈائنیسٹی کے بعد آتے ہیں تغلق ڈائنیسٹی۔ تغلق ڈائنیسٹی کا قیام جو تھا وہ غیاث الدین تغلق نے کیا، اور انہوں نے غیاث الدین تغلق کے بعد محمد تغلق حکومت میں آتے ہیں۔ انہوں نے بھی بہت سے ریفارمز کیے، لیکن جہاں پر آپ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں تو ساتھ کچھ نہ کچھ آپ کے پروجیکٹس فیل بھی ہو جاتے ہیں۔ جس طرح یہ محمد تغلق کے 3 پروجیکٹس فیل ہوئے۔ سب سے پہلے دا ٹرانسفر آف کیپٹل، انہوں نے کیپٹل کو جو تھا دلی سے دیواگری ٹرانسفر کر دیا تھا، اور جو کہ ایک فیلئر تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ٹوکن کرنسی کا انٹروڈکشن کروایا، اور جس پہ لوگوں نے نقلی جو جعلی نوٹ تھے وہ بنانا شروع کر دیے، تو اس طرح یہ بھی نقصان ہو گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کچھ پروجیکٹس اناؤنس کیے تاکہ وہ جو اتنا نقصان ہوا ہے فائنینشیل اس کو ریکور کیا جائے، لیکن وہ پروجیکٹ بھی جو تھے وہ بھی فیل ہو گئے۔ اس کے بعد آتا ہے فیروز شاہ تغلق، اور فیروز شاہ تغلق نے پالیسی آف اپیسمنٹ کو اڈاپٹ کیا، جو آرتھوڈاکس علماء تھے اور جو اسلام تھا اس کو پروموٹ کیا انہوں نے، اور ساتھ ہی انہوں نے جو پبلک ورک تھا جیسے ڈیمز بنانا، مسجد بنانا، مدرسوں کا قیام کرنا، کنال، واٹر کنال سسٹم، اس پہ بھی انہوں نے کام کیا۔ اس کے بعد آتے ہیں نصیر الدین محمود، اور یہ جو تھے یہ ان کے آخری رولر تھے، اور ان پہ اٹیک ہوتا ہے منگول کی طرف سے، جو تیمور ایک منگولی ہیں وہ ان پہ اٹیک کرتے ہیں، اور اس طرح جو تغلق ڈائنیسٹی ہوتی ہے وہ اختتام تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم اس میں دہلی سلطنت کے میپ کو دیکھیں تو دیکھیں مملوک ڈائنیسٹی میں یہاں پہ کم علاقہ ہے، لیکن جیسے جیسے خلجی اور تغلق تک پہنچتا ہے یہ علاقہ بہت آگے پھیل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم نے بات کی تھی
کہ انہوں نے پیچھے ایکسپینشن کی پالیسی کو اڈاپٹ کیا، لیکن اینڈ تک آتے آتے لودھی ڈائنیسٹی تک بہت کم علاقہ رہ جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ منگولیوں نے اٹیک کر لیا تھا، اور منگول کے اٹیک کے بعد جو حکمران آئے وہ ایک طرح سے منگول کے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام کے لوگوں کو یہاں پہ رکھا، اپنے نامنیز کو رکھا، جو کہ اتنے زیادہ مسلمانوں کے لیے یا مسلمانوں کی حکومت کے لیے کام نہیں کر پائے۔ سید ڈائنیسٹی جو تھی یہ شارٹ لیو تھی، اور یہ صرف جو دہلی کے علاقے کے آس پاس ہی کنفائنڈ رہی اور زیادہ پہلی نہیں، جیسے ہم نے نقشے میں بھی دیکھا پیچھے۔ سید ڈائنیسٹی کے بعد آتی ہے لاسٹ اس کا جو ہے وہ ہے لودھی ڈائنیسٹی۔ لودھی ڈائنیسٹی کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بہلول لودھی رکھتے ہیں، اور اس کے بعد سکندر لودھی حکومت میں آتے ہیں، اینڈ ہی شفٹڈ کیپٹل فرام دہلی ٹو آگرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایکسپینشن کی، اینڈ ہی کنٹرول دا گنگاز ویلی ٹو بنگال، یہ سارا علاقہ مسلمانوں کی حکومت میں آیا۔ سکندر لودھی کے بعد ابراہیم لودھی آتے ہیں، لیکن وہ اتنے نامور رہنما نہیں ہوتے، اینڈ ہی از بینگ کلڈ بائی بابر ان پانی پت بیٹل، اور جیسے ہی بابر اس جنگ کو جیتتا ہے، ایک طرح سے مغل امپائر جو ہوتی ہے اس کا اس علاقے میں قیام ہو جاتا ہے، اور مغل امپائر کے قیام کے ساتھ ساتھ جو دہلی سلطنت ہے وہ اختتام تک پہنچتی ہے۔ اب جیسے جیسے ایکسپینشن بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے مسلمانوں کی جو شناخت ہے وہ اس علاقے میں بھی مزید اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے۔ اسلام کا زندگی کے مختلف پہلو میں اثر دکھائی دیتا ہے، اور جو ہندو ایلیٹ ہے وہ بھی پردہ آبزرو کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عربک اسکرپٹ ہے وہ بھی علاقے میں عام ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ اردو کا ظہور ہوتا ہے، کیونکہ عربک اسکرپٹ از سملر ٹو اردو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیلیگرافی ہے، اسلامی کیلیگرافی مسلمانوں کی، وہ بادشاہ کے دربار سے لے کر ہندوؤں کے جو ٹیمپلز ہیں، مندر، وہاں تک ہمیں جا بجا یہ اسلامی کیلیگرافی نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ جب مغل امپائر آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایکسپینشن مزید بڑھ جاتی ہے، لیکن جیسے مغل امپائر پروان چڑھتی ہے ویسے ہی وقت کے ساتھ اٹ لیڈس ٹو ڈکلائن ایز ویل، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں جن کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ جیسے مونٹیسکو کہتے ہیں کہ این امپائر فاؤنڈیڈ بائی وار ہیز ٹو مینٹین اٹس، اس پہ ہم بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اور کہ کیسے مغل امپائر آئی اور اس کا اختتام ہوا۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون ٹو دا چینل۔